دیکھیے ثنا تک ہم نماز سیکھ چکے ہیں، ابھی ثنا سے آگے پڑھیں گے۔ ثنا سے آگے، ثنا کے بعد ہم پڑھتے ہیں اعوذ باللہ اور بسم اللہ۔ اور یہ اعوذ باللہ اور بسم اللہ پڑھنا کیا ہے؟ سنت ہے۔ یہ جو سین لکھا ہوا ہے بچوں، یہ ہے سنت کا، یعنی سنت کو شارٹ کر کے سین لکھ دیا ہے، یعنی یہ نماز کے اندر اعوذ باللہ اور بسم اللہ پڑھنا سنت ہے۔ تو چلیے پڑھتے ہیں۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ اعوذ باللہ اور بسم اللہ پڑھنے کے بعد پڑھیں گے سورہ فاتحہ۔ پیارے بچوں، یہ جو واو لکھا ہوا ہے یہ ہے واجب کا، واجب کو شارٹ کر کے واو لکھ دیا ہے، تو نماز کے اندر سورہ فاتحہ پڑھنا واجب ہے۔ تو چلیے پڑھتے ہیں۔ الحمدللہ رب العالمین، الرحمن الرحیم، مالک یوم الدین، ایاک نعبد و ایاک نستعین، اہدنا الصراط المستقیم، صراط الذین انعمت علیہم غیر المغضوب علیہم ولا الضالین۔ اب یہاں دیکھیں پیارے بچوں، لکھا ہوا ہے نوٹ، یعنی یہ بات آپ نوٹ کر لیں کہ اگر آپ امام کے پیچھے با جماعت نماز پڑھ رہے ہیں تو آپ نے صرف ثنا پڑھنی ہے، یعنی اگر آپ مقتدی ہیں، امام کے ساتھ نماز پڑھ رہے ہیں، اکیلے نہیں پڑھ رہے بلکہ جماعت کے ساتھ پڑھ رہے ہیں، آپ مقتدی ہیں، تو آپ نے ثنا پڑھ کر خاموش کھڑے رہنا ہے، یا سری نماز ہو یا جہری ہو، کوئی بھی نماز ہو، یعنی امام صاحب قرات آواز سے کر رہے ہوں یا بغیر آواز کے کر رہے ہوں، یعنی ظہر اور عصر کی نماز میں جیسے امام صاحب کی آواز نہیں آ رہی ہوتی، تو ان نمازوں میں بھی آپ نے خاموش رہنا ہے، اور جن کے اندر قرات کر رہے ہوں ان کے اندر بھی آپ نے خاموش رہنا ہے۔ جب امام صاحب ولا الضالین کہیں تو آپ نے آہستہ سے دل میں آمین کہنا ہے۔ تو آگے دیکھیے، سورہ فاتحہ پڑھنے کے بعد ہم نے قرات کرنی ہوتی ہے۔ یہاں تو سورہ اخلاص لکھی ہوئی ہے، لیکن ہم کوئی بھی سورت پڑھ سکتے ہیں۔ یہاں لکھا ہوا ہے، دیکھیں، سورہ فاتحہ پڑھنے کے بعد قرآن کریم سے کم از کم 3 چھوٹی آیات یا 3 آیات کے برابر ایک بڑی آیات قرات کر لیں۔ واجب ہو، سنت ہو یا نفل نماز ہو، ہر رکعت میں سورہ فاتحہ کے بعد کوئی سورت پڑھنا، کوئی سورت یا آیت ملانا چاہیے۔ دیکھیے لکھا بھی ہوا ہے کہ یہ فا لکھا ہوا ہے، تو یہ شارٹ کر کے فرض تھا، یہ فا لکھ دیا یہاں پر، یعنی قرات کرنا فرض ہے۔ اور قرات کتنی کرنی ہے؟ کم از کم چھوٹی 3 آیات ہوں یا 3 آیات کے برابر ایک بڑی آیت ہو، یہ پڑھنا کیا ہے؟ ضروری ہے۔ اور دیکھیں یہاں پر بھی نوٹ لکھا ہوا ہے کہ فرض نمازوں کی تیسری اور چوتھی رکعت میں سورہ فاتحہ کے بعد کوئی سورت یا قرات نہیں کرتے۔ یہ بھی تب ہے کہ جب آپ اکیلے نماز پڑھ رہے ہوں، جیسے کہ پچھلی سلائیڈ میں آپ کو میں نے بتایا کہ امام صاحب کے ساتھ تو آپ نے ثنا پڑھ کر خاموش ہو جانا ہے، اور ثنا بھی اس وقت پڑھنی ہے کہ جب آپ شروع سے امام صاحب کے ساتھ شریک ہو رہے ہیں۔ اگر آپ بعد میں نماز میں شریک ہوئے ہیں تو آپ نے سورہ ثنا بھی نہیں پڑھنی۔ تو یہاں پہ دیکھیں لکھا ہوا ہے، اگر ہم اکیلے بھی نماز پڑھ رہے ہیں اور وہ فرض نماز ہے، فرض نماز پیارے بچوں جیسے فجر کے اندر 2 فرض ہوتے ہیں، ظہر میں 4 ہوتے ہیں، عشاء میں 4 ہوتے ہیں، مغرب میں 3 فرض ہوتے ہیں، جو فرض نمازیں ہیں، تو ان کی تیسری اور چوتھی رکعت میں سورہ فاتحہ کے بعد کوئی دوسری قرات نہیں ہے، بس یعنی سورہ فاتحہ ہی پڑھنی ہے بس۔
سورہ فاتحہ پڑھنی ہے تیسری اور چوتھی رکعت میں۔ تو چلیں یہاں پر سورہ اخلاص لکھی ہوئی ہے تو ہم بھی سورہ اخلاص پڑھتے ہیں۔ قل هو اللہ احد اللہ الصمد لم یلد ولم یولد ولم یکن له کفوا احد۔ تو اب دیکھیں پیارے بچوں، جب سورہ اخلاص ہم نے پڑھ لی یعنی سورہ فاتحہ کے بعد قرات کر لی، تو اب ہم جائیں گے رکوع میں۔ رکوع میں جاتے ہی ہم نے جب اللہ اکبر بول کے رکوع میں چلے جائیں گے، اور یہ رکوع کیا ہے دیکھیں یہاں لکھا ہوا ہے فا، یعنی کہ فرض ہے، نماز کے اندر رکوع کرنا فرض ہے۔ اور رکوع میں جاتے ہوئے اللہ اکبر کہنا سین لکھا ہوا ہے، یعنی کہ یہ سنت ہے۔ تو اللہ اکبر کہہ کر ہم رکوع میں چلے جائیں گے، سارے بچے اللہ اکبر کہیں اور رکوع میں چلے جائیں۔ اب رکوع میں جانے کے بعد پیارے بچوں دیکھیں کہ قیام کے بعد رکوع کے لیے جھکنا فرض ہے، جیسے کہ یہاں لکھا ہوا ہے فا، اور اس قدر جھکنا کہ دونوں ہاتھوں کی ہتھیلیاں گھٹنوں پر رہیں۔ یہ دیکھیں یہ دونوں ہاتھوں کی ہتھیلیاں جو ہیں یہاں پر، اس سے انہوں نے کیا کیا ہوئے، گھٹنے پکڑے ہوئے اپنے یہاں پر، جو ہمارے گھٹنے ہوتے ہیں تو ہتھیلی ہماری گھٹنوں پر ہے، اور اس کے بعد دیکھیے انگلیاں پھیلی رہیں، یہ انگلیاں جو ہیں یہ چاروں طرف پھیلی ہوئی ہیں، اس کے یہ جو گھٹنے کے چاروں طرف پھیلی ہوئی ہیں، اور گھٹنوں کو انگلیوں سے پکڑ لیں۔ پیٹھ بالکل سیدھی ہونی چاہیے، دیکھیں یہ پیٹھ اور یہ سر یہ بالکل برابر ہونا چاہیے۔ کتنا برابر ہونا چاہیے؟ اس طرح کہ اگر پیٹھ پر پانی کا گلاس رکھ دیں تو نہ گرے، یعنی اس قدر جو ہے نا نماز رکوع کے اندر یہ ہمارا سر اور یہ کمر بالکل برابر ہونی چاہیے، بالکل۔ اور ہماری جو ہے نا نگاہیں اس موقع پر کہاں ہونی چاہیے؟ ہماری دیکھیں نظریں ان کی کہاں پر ہیں؟ پاؤں کی جو انگلیاں ہیں اور انگوٹھا ہے اس پر نگاہیں ہیں، کہ بالکل کہاں پر ہے نگاہیں؟ پیر کے دونوں انگوٹھوں کے بیچ میں ہیں، انگوٹھے ہیں نا ان کے بیچ کے اندر نگاہ ہے۔ اور رکوع میں جانے کے بعد کم از کم 3 مرتبہ یہ تسبیح پڑھنی ہے، کم از کم 3 مرتبہ ہے، آپ 5 مرتبہ یا 7 مرتبہ بھی پڑھ سکتے ہیں۔ اور یہ تسبیح پڑھنا کیا ہے؟ سنت ہے، دیکھیں لکھا ہوا ہے سین، اس کا مطلب ہے سنت ہے۔ تو تسبیح کیا ہے؟ میرے ساتھ مل کر آپ بھی پڑھیں، سبحان ربی العظیم، سبحان ربی العظیم، سبحان ربی العظیم،